من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله يأمر بالعدل والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال عليه الصلاة والسلام عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان کا آج کا موضوع ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وقت حاضر میں ہماری جو رشتہ داریاں ہیں، خون کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا کہاں سے سیکھا جائے، یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ، ہمارے دائرۂ زندگی میں جو لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ زندگی کیسی گزاری جائے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ تو ہم زندگی کے جس شعبے میں ہوں، جس جگہ پر ہوں، جس پوسٹ پر ہوں، جس عہدے پر ہوں، جس جگہ بھی موجود ہوں، ہمیں ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنے پر اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ زندگی کیسے گزاری جائے، ہمارے الفاظ کیسے ہوں، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا کیسا ہو، ہمارا برتاؤ کیسا ہو، ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ پاک کے بقول رکھ دی گئی ہیں، صرف ہمارے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی فرما دیا گیا کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں جو کہہ دیا گیا۔ تو اسی میں یہ بات فرما دی گئی، اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے فرمائے، جن میں سے 99 حصے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے، عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے زیادہ عقل رکھنے والی ہستی ہیں۔ آج دنیا میں کسی بھی بات کو جانچنے کے لیے، اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ بات کرنے والے کی قابلیت کتنی ہے۔ تو قابلیت کے لحاظ سے، عقل و فہم کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ریسرچ کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، پہنچ کے لحاظ سے ہر جگہ ایک ہی نام سامنے آئے گا، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آج جو موضوع ہے وہ اس بات کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان میں یہ پہلو کیسا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا چلے، آپ نے زندگیاں کیسی گزاری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں اگر قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں بالعدل، اعتدال پسندی کا، عدل کرنے کا، والاحسان اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى کہ اپنے رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء اور اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہے ہیں فحش باتوں سے، عن المنکر اور بری باتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہے ہیں، والبغی اور ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرما رہے ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت قبول کرنے والوں میں ہو جاؤ، نصیحت قبول کر لو تم لوگ۔ تو یہ قرآن پاک کی طرف سے بھی یہ رہنمائی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا۔ اب جب ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں گے تو آگے سے تلخیاں بھی آئیں گی،
ہم جیسے چلیں گے اگلا بندہ ویسے نہیں چل رہا ہوگا، اس پر بھی رہنمائی موجود ہے۔ آج یہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ دوست کو دیکھیں گے تو فرمایا باہیں کھول دیں گے، اور بھائی کو دیکھیں گے تو رویہ دوسرا ہو جائے گا، چہرے کے تیور بدل جائیں گے۔ تو آج جو یہ دھوکہ لگ گیا زندگی میں کہ ہم نے خوش اخلاقی صرف دوستوں کے درمیان خوش بقیوں کو خوش اخلاقی سمجھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا اور اچھے مزاج والا کون ہوگا کہ قرآن کی گواہی دے رہا ہے ان کے اچھے اخلاق کی، ان کا کامل نمونہ بنانے کی، ان کی پیروی کرنے کی قرآن تعلیمات دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی رشتے ہیں ان میں ایک جائزہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اپنے رشتوں میں سب سے پہلے جو آپ کا رشتہ ہے بیٹے کا ہے۔ آپ بیٹے کیسے تھے؟ علماء کرام سے آپ کثرت سے سنتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 برس کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ دنیا سے تشریف لے گئیں، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یہ ساری باتیں علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے جو واضح باتیں ملتی ہیں ان میں 2 باتیں بہت اہم اور قابل ذکر ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا، میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، پیچھے سے وہ آواز آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا، میں کہتا جی ماں جی حکم۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کے اپنے ماؤں کے ساتھ کیسا بول چال ہونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نمونہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جورانا کے مقام پر جہاں سارے عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، میقات کا مشہور مقام ہے ایک مسجد عائشہ سے دوسرا جورانا کے مقام سے جب آپ آتے ہیں عمرے کے لیے تو جورانا کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، تو اچانک سے ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کا استقبال فرماتے ہیں اور چہرہ خوش ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ان کے استقبال کے لیے، ان کو لے کے ان کو بٹھایا، چادر مبارک بچھائی، ان کے اوپر ان کو بٹھایا، اتنا احترام تھا، وہ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، ان سے دیر تک گفتگو فرماتے رہے، پھر وہ تشریف لے گئی۔ ایک صحابی ہیں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ خاتون کون ہے جن کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر احترام فرمایا، ان کا ایسا استقبال فرمایا، اتنی خوشی کے ساتھ تو اتنی دیر گفتگو فرماتے رہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو طفیل یہ قبیلہ بنو سعد کی خاتون حلیمہ سعدیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا بھی تھا اور دودھ بھی پلایا تھا۔ آپ نے ماؤں کی عزت کر کے دکھا دیا کہ ماؤں کا احترام کیا ہوتا ہے، ماؤں کی عزت کیا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کیسے تھے؟ اب علماء کرام یہی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت نے، سیرت والے بھی سارے ہمارے بیٹھے ہیں، تو قبیلہ جو حوازن تھا اس پر حملہ کیا گیا، وہاں سے بہت سے غلام، لونڈیاں اور بہت سا سامان سارا کچھ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دے کر دکھایا کہ بہنوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ تو جب لوگ سارے حاضر کیے گئے، ان میں سے ایک خاتون صحابہ سے کہتی ہیں کہ یہ جو تمہارے سردار ہیں نا، یہ میرے بھائی ہیں، ان کی بہن ہوں میں،
تو وہ ان کا بھی یہی جواب ہے، ہمارے نبی کی تو بہن ہی کوئی نہیں، تو کہتی ہیں تم مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو۔ تو اس خاتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ وہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتی رہی، پھر یوں گویا ہوئی، کیا تم محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ تم کون ہو؟ کہا مجھے پہچانا نہیں؟ جب وہ خاتون اللہ کے نبی سے فرما رہی کہ آپ جب بہت چھوٹے تھے تو میں آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ یہ خاتون کون ہے؟ ان کا نام کتابوں میں شیمہ لکھا ہے، شیمہ بنت حارث، یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دودھ پیا ہے اور شیمہ نے بھی دودھ پیا۔ تو کہتی ہے کہ میں آپ کو بچپن میں کھلایا کرتی تھی، اور میری والدہ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتی تو میں آپ کو ساتھ اٹھا کے جنگل میں آپ کو بھی ساتھ لے جاتی، میں آپ کو کھلاتی رہتی، بکریاں ہمارے چاروں طرف چرتی رہتی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے بچپن کی ایک نشانی بھی میرے پاس ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے اپنا بازو دکھایا، میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے آپ کے دانت کے کاٹنے کے نشان یہ دیکھے ہیں۔ انہوں نے بازو آگے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احترام کیا، ان کا ایسا استقبال فرمایا، چادر بچھائی، بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے واقعات یاد آنے لگے کہ کیسے بچپن کٹھا گزرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا منظر آپ کے سامنے آ گیا، فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاتون شیمہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل میں آپ کو ساتھ لے جاتی تھی، اور جب بکریاں ہمارے ارد گرد چرتی رہتی تو جب میں آپ کو کھلاتی تھی تو میں آپ کے لیے میں نے ایک لوری پڑھا کرتی تھی۔ تو کتابوں کے اندر وہ شیمہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے الفاظ بھی موجود ہیں، انہوں نے وہ لوری بھی اللہ کے نبی کو سنائی کہ اے محمد جب میں تمہیں کھلاتی تھی تو میں ان الفاظ کے ساتھ لوری پڑھا کرتی تھی۔ تو کتابوں میں الفاظ ہیں کہ وہ شیمہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے بھائی جب میں آپ کو چھوٹے تھے آپ میں کھلایا کرتی تھی تو میں اللہ سے اس طرح دعا مانگتی، ربنا ابقلنا محمدا، اے ہمارے رب میرے بھائی محمد کو ہمیشہ باقی رکھنا، میرے بھائی محمد کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ بہنیں ہمیشہ بھائیوں کے لیے دعائیں مانگا کرتی ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، تعلقات جیسے بھی ہوں۔ تو ربنا ابقلنا محمدا، اے ہمارے رب میرے بھائی محمد کو ہمیشہ باقی رکھنا ہمارے لیے۔ دوسری دعا، حتی اراہ یافعا و امردا، حتیٰ کہ میں اس کو بڑا بڑھتا ہوا اور جوان ہوتا ہوا اپنے بھائی کو دیکھوں، یعنی اللہ سے التجا کرے۔ اور تیسری بات، ثم اراہ سیدا مسودا، پھر اس کو آقا اور سردار بنتا دیکھوں۔ پہلے اس کو زندگی باقی رکھنا، دوسرا میں اس کو جوان ہوتا ہوا دیکھوں، تیسرا میرے بھائی کو آقا اور سردار بنانا۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی ہیں ایک بہن۔ اور چوتھی بات، وَقْبِقْ أَعَادِهِ مَعُمَ الْخُسَّدَ، کہ جو میرا بھائی ہے اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ایک ساتھ کچل دینا، یعنی میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ چوتھی دعا ہے کہ میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور آخری بات، وَآتِهِ عِزًّا يَدُومًا أَبَدًا، وَآتِهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، اور اس کو ایسی عزت دینا میرے بھائی کو جو ہمیشہ باقی رہے، میرے بھائی کی عزتیں ہمیشہ سلامت رہیں۔ میں یہ لوری پڑھا کرتی تھی، شیمہ جو ہیں وہ یہ اللہ کے نبی کو یہ لوری سنا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت یاد آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بہن تمہیں یہاں
تمہیں یہاں امان حاصل ہے، تمہیں یہاں عزت حاصل ہے، تم چاہو تو یہاں رہو، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں جو چاہیے تمہیں ملے گا، چاہو تو میرے پاس رہو، تمہیں رہائش ملے گی، ہر چیز آسائش زندگی کی ملے گی، چاہو تو اپنے قبیلے میں جانا، چاہو تو تم لوٹ جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھ کے اسلام لے کے آئیں، اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا مرحبا، جیسے میری بہن چاہے۔ اللہ کے نبی نے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے، پھر دیکھیں اس میں یہ بھی حدیث ارشاد فرمائی ہوئی ہے، جب بھی بہن کے گھر جاؤ کچھ لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایسے عزتیں عطا فرمائی بہنوں کو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چلتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے ان کو غلام عطا فرمائے، 3 غلام، پھر ایک باندی دی، ایک لونڈی دی، اور ایک بکری بھی دی، اور کچھ نقد رقم دے کر بڑی عزت، احترام، اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی نے بہن کو رخصت فرمایا، اور یہ عزت دے کر دکھایا کہ بہنوں کو عزتیں ایسے دی جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع رحمی ہمارے فیصلوں میں پہلا فیصلہ ہوتا ہے، ہم رشتے ہمیشہ کے لیے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خون کے رشتوں کو عزت دے کر دکھایا کہ عزتیں ایسے دی جاتی ہیں، بہنوں کو ایسے عزتیں دی جاتی ہیں، دے کر دکھایا اللہ کے نبی نے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے جتنے رشتے ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے وہ بحیثیت خامند بھی آپ کی زندگی سب کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور آخری بات میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوں۔ آج کے مرد کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ ہم اگر دوستوں میں اپنی گیدرنگ میں اچھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، اور اخلاق اس کے اچھے جس کے گھر والے اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا ہے، ہماری گیدرنگ، ہمارے بیٹھنے اٹھنے والے، ملنے ملانے والے کہتے ہیں بڑا اچھا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، تو یقین مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق اللہ کے کاغذوں میں ہم بد اخلاق ہی ہیں، جتنے مرضی اچھے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں میں اچھے اخلاق والے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو وقت دیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کیا کرتے۔ کتنے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مذکور ہیں کتابوں میں، علماء کرام سے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ جو مرضی کہے، دائیں بائیں والے جو مرضی کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے، کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور عزت والا شخص، شریف آدمی جو ہے، یہ اپنی شریف آدمی بیوی کو عزت دے گا، کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے۔ اور میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا کامل نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پہ جا رہے ہیں ایک سفر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عائشہ دوڑ لگائیں؟ میں جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ہلکا تھا، آپ آگے نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ایک موقع پر پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ میں جی ہاں۔ اب کچھ عرصہ گزر چکا تھا شادی کو، جسم بھارا تھا، تو پھر دوڑ لگائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے ہیں، ہمیں بتلائے ہیں ہمیں، اور ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ یہ جتنے واقعات ہیں یہ زندگی میں عمل کے اندر لانے کے لیے ہیں، صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کے لیے نہیں، یہ ساری باتیں۔ تو سارے رشتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے، چیزیں کر کے دکھا کے گئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ باپ ہوتے ہوئے آپ کی زندگی کیسی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو عزت دے کے دکھایا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اتنی عزت دی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ فاطمہ تشریف لائیں، بیٹھی ہوئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے، میرا جی چاہتا ہے تمہارا مکان میرے قریب ہو، تم میرے سامنے رہا کرو ہر وقت۔
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابی ہیں حارث بن نعمان، ان کے کافی سارے مکان ہیں، ایک مکان تو بالکل آپ کے پاس ہے، ان کو آپ اگر کہہ دیں وہ مکان دے دیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ بات تو ٹھیک ہے مگر میں کیسے کہوں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ کسی طرح حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی، وہ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، جو آپ لے لیں وہ اس سے بہتر ہے جو میرے پاس رہ جائے، جو مکان چاہیں آپ لے لیں۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب مکان تھا اس کو پسند فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ قریب شفٹ ہوں گی، اتنی محبت دی اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اس نے ان کی اچھی پرورش کی، اور ان کی اچھی پرورش کی، پھر ان کا نکاح کر دیا، پھر ان کا خیال رکھتا رہا، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں یہاں اونچی اٹھائی، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت دے کر دکھایا، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو۔ آپ کی زندگی کا ہر رخ ہمارے سامنے ہے کہ آپ اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کیسے تھی۔ تلخیاں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بحثیت چچا آپ کیسے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، آپ کو مارا، جس سے آپ کا خون مبارک بہا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے، ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے۔ آتے ہی باندی نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا اور خون نکالا۔ اتنا غصہ آیا، کمان ہاتھ میں تھی، فوراً گئے، وہ حرم میں بیٹھا تھا لوگوں کے درمیان، سیدھا جا کے اس کے سر میں ماری اور یہ اعلان کیا، تم کیا سمجھتے ہو میرا بھتیجا اکیلا ہے؟ میں اپنے آج سے اپنے بھتیجے کے ایمان پر ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں، اس کو مارا ہے۔ چچا مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی اگر آپ ایمان لے آتے۔ بھتیجے بھی اتنے خیر خواہ ہیں۔ پھر ایک موقع پر بدر کے قیدیوں میں سارے لوگ بندھے ہوئے جکڑے ہوئے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا عباس بھی قیدیوں میں موجود ہیں، اور سب جیسے قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے جکڑے ہوئے کھڑے ہیں سارے۔ تو رات ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کراہنے کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، نیند نہیں آتی، چین نہیں پڑتا، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھانپ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بے چین ہو رہے ہیں، فوراً گئے، جا کے ان کی رسیاں درست کی، ان کی تھوڑا کمی کی، ان کو تھوڑا آسان کیا۔ تو جیسے ان کی آواز کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون کی نیند سو سکے۔ ایسے رشتوں کو چلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا۔ اور میرے محترم عزیزو، جب تلخیاں آئیں گی تو پھر صبر کا دامن بھی تھامنا ہوگا رشتہ داریوں میں۔ اب فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے لوگوں نے برسوں آپ کو ستایا، بیٹیوں کو طلاقیں دی، کانٹے بچھائے، اوجریاں پھینکی، آپ کے اوپر مٹی ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کا، کتنی تفصیلیں علماء سے سنتے ہیں، سب آج بندے کھڑے ہیں، آپ ایک حکم دیں سب کے سر اتر جائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کریمانہ کی وجہ سے سب کے سب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے رشتہ داریوں پہ اوپر چل کے دکھایا۔ اور میرے محترم دوستو عزیزو، رشتہ داریوں سے منہ پھیر کر، قطع تعلقی کر کے، اللہ کی ناراضگی مول کے دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اس لیے برداشت کرتے ہوئے، رواداری کا سلوک کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ پر چل کے ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہم نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قطع رحمی، رشتہ داریوں سے منہ موڑنے پر بہت سارے واقعات ہیں جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں عرفہ کی شام میں صحابہ کے درمیان گھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہو وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ خاموشی سے اٹھے، تھوڑی دیر میں واپس آ کے بیٹھ گئے۔ آپ پوچھتے ہیں کوئی نہیں اٹھا، آپ اٹھے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ کے ساتھ میری قطع تعلقی تھی، جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی میں فوراً اپنی خالہ کے پاس گیا، انہیں جا کے آپ کا ارشاد سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے بہت اچھا کیا۔ جس قوم میں قطع تعلقی کرنے والا ہو
اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتے۔ کتنا برا عمل ہے قطع تعلقی، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ تو میرے محترم دوستو، اس کا وبال دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، قطع تعلقی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔